اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ الکہف کا درس جو ہے وہ جاری ہے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اگلے حصے کے اندر آیت مبارکہ نمبر 60 سے جو ہے وہ چلیں گے، جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے وہ 4 واقعات جو ہیں وہ بہت نمایاں ہیں۔ پہلا واقعہ جو ہے وہ اصحاب الکہف کا ہے۔ یہ وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے اوپر یہ لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے تھے۔ تاریخی روایات کے اندر جو غالب گمان اور غالب پہلو وہ یہی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پر ایمان لانے والے لوگ تھے، جنہوں نے آپ کے حواریین سے یا حواریین کے آگے شاگردوں سے علم حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بصیرت عطا فرمائی، توحید جو ہے اس کی سمجھ آ گئی، اللہ کے دین اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ رومی سلطنت کے جو بڑے بڑے ان کے عہدیداران تھے، ان کی یہ اولاد تھی۔ تو بہرحال یہ ساری جو ہیں وہ باتیں تاریخی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ چند ایسے نوجوان تھے جن کو اللہ رب العزت نے بہت بڑی بصیرت عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی، اور انہوں نے اتنے مشکل حالات کے اندر، جب کہ پوری رومی سلطنت جو ہے وہ اس وقت بت پرستی کے اندر اور شرک کے اوپر مبتلا تھی، انہوں نے ایمان قبول کیا، اور پھر جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں اور معاشرے کے اندر پوری سلطنت میں انہوں نے علن یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ اللہ رب العزت کو، جو رب السماوات والارض ہے، صرف اسی پر ایمان لائیں گے، اور وہی حقیقی رب ہے اور وہی حقیقی الہ ہے۔ اور یہ دعوت بھی انہوں نے دی۔ پھر حالات ان کے لیے جو ہے وہ جب بہت زیادہ مشکل ہو گئے تو انہوں نے پھر جو ہے وہ غار کے اندر جو ہے وہ پناہ لی ہے، اور وہاں پر جو ہے انہوں نے بڑی پیاری دعا مانگی ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس دعا کو میں نے یہاں اس لیے دہرایا ہے کہ ابھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر اس دعا کو پھر میں ایک دفعہ آپ کے سامنے کسی اور حوالے سے جو ہے وہ بیان کروں گا۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ مسلمانوں کو، اور اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر دعوت کا کام کر رہے تھے، تو یہ ایک بہت بڑی تشفی اور تسلی تھی کہ اس طرح کے نامساعد حالات کے اندر جس طرح آپ کام کر رہے ہیں، اس طرح انہوں نے بھی کام کیا، اور پھر بالآخر جو ہے وہ ان کو وہ علاقہ چھوڑ کر جو ہے وہ غار میں پناہ لینی پڑی، یعنی ہجرت کرنی پڑی، اور یہ ہجرت کی طرف ایک اشارہ بھی تھا۔ اور بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مشکلات کے پیش نظر جو ہے وہ کچھ کو حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کرنے کا آپ نے جو ہے وہ حکم دیا، اور 2 دفعہ صحابہ کرام نے جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پہلے کچھ لوگ گئے، پھر واپس آئے، پھر چلے گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف جو ہے وہ صحابہ کو ہجرت کرنے کی ترغیب دلائی ہے کہ آپ وہاں چلے جائیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی ہے تو آپ 3 دن کے لیے جو ہے وہ غار ثور کے اندر ٹھہرے ہیں۔ تو یہ بڑی مناسبت ہے اس اعتبار سے کہ اصحاب کہف جو ہے انہوں نے بھی ہجرت کی، اپنا علاقہ چھوڑا اور غار میں پناہ لی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو ہے وہ غار ثور کے اندر پناہ لی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ خاص مدد اور توفیق سے وہاں سے نکل کر مدینہ منورہ پہنچے۔ دوسرا بڑا واقعہ جو اس سورہ مبارکہ کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے وہ بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے ہیں تو ان کا آخرت پر ایمان تھا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں جو ابھی تک جو ایمان جب نہیں لائے تھے یا اپنے کفر اور شرک کے اوپر اڑے ہوئے تھے، تو ان کے درمیان اکثر اوقات جو مناظرہ اور اکثر اوقات جو گفتگو ہوتی تھی وہ آخرت کے حوالے سے ہی ہوتی تھی کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، اور انسان جو ہے وہ اپنے ہر عمل جو ہے اس کو اس طرح کرے کہ وہ ایسا سمجھے کہ وہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ ہے، اور یہ دنیا کے جو وسائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف شکلیں جو ہیں وہ رزق کی اس کو دے رکھی ہیں، اس کو جو ہے وہ کامیابی کا معیار نہ بنائے۔ اس کو اللہ رب العزت نے ایک واقعہ کی شکل کے اندر بیان فرمایا ہے، جس میں 2 دوستوں کا آپس میں جو ان کی گفتگو ہے اس کے جو ہے وہ وہاں کچھ نتائج اخذ کیے گئے ہیں کہ بالآخر کامیابی جو ہے وہ اس کی ہوئی ہے جس نے اللہ رب العزت کی توحید کو مانا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا اور آخرت پر ایمان لے آیا ہے، اس کی کامیابی ہوئی ہے۔ یہ دوسرا واقعہ ہے۔
اور وہاں میں نے ایک خاص بات اور بھی اشارہ کی تھی کہ انسان کے اوپر جب نعمتوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراوانی ہو اور بوچھاڑ ہو اور وہ تسلسل کے ساتھ ایک عرصہ دراز تک اس کے اوپر جو ہے جب نشاور ہوتی رہتی ہیں، تو انسان چاہے وہ انفرادی ہو، چاہے جو ہے وہ ایک پورا جو ہے وہ سمجھو کہ خاندان ہو، قبیلہ ہو، معاشرہ ہو، ہاں جی، پوری ریاست ہو، تو وہ جب یا مختلف اقوام ہوں، جب ان کے اوپر یہ فراوانی جب آتی ہے تو وہ حقیقتاً جو ہے وہ اسی کو جو ہے وہ اپنا محنت کا، اپنی جو ہے وہ تگ و دو اور کوشش کا جو ہے وہ اس کو ثمرہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بالآخر جو ہے وہ پھر اس کے نتائج کے طور پر جو ہے وہ سرکشی اور استکبار اور تکبر اختیار کر کے آخرت کے منکر ہو جاتے ہیں، اور پھر بالآخر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ جو کاوش ہے، چونکہ اس کے نتائج بہت اچھے آ رہے ہیں دنیاوی لحاظ سے، اس لیے ہمارے لیے بس یہی علم اور یہی ہنر کافی ہے، اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے وہ اللہ کے رسولوں کا علم جو وحی پر مبنی ہوتا ہے، جو اس وقت قرآن حکیم کی شکل میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی شکل میں موجود ہے، اس علم کو وہ پھر کم اہمیت دے کر کبھی کبھی جو ہے اسے بے اعتنائی برتتے ہیں اور کبھی کبھی اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر گمراہی کی اور ظلمتوں اور اندھیروں کے اس گڑھے کے اندر جا گرتے ہیں کہ وہاں پر پھر اس کا ایمان جو ہے وہ ان کے کسی کام نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلا واقعہ جو ہے پھر بہت ساری نصیحتوں کے بعد اللہ رب العزت نے درمیان میں ضمناً بتایا ہے کہ مسلمانوں، تمہاری جو جماعت تیار ہو رہی ہے، اس کے اندر ایسے لوگ شامل ہو رہے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے صبح و شام اسی کو پکارتے ہیں، اسی کے ساتھ انہوں نے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، انہی کے ساتھ جو ہے وہ سارے عبادت کے جو ہے وہ انہوں نے مراسم جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، یہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ لوگ جو ہیں وہ سرداران مکہ اور سرداران قریش جو ہیں، ان کی جتنی بھی اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ دنیاوی لحاظ سے سہولتیں دے رکھی ہیں، یا جب بہت ساری ان کو جو ہے وہ آسائشیں اور فراوانیاں ہیں، ان کی طرف مت دیکھیے۔ یہ لوگ جو آپ کے پاس آ چکے ہیں، آپ کا سرمایہ یہی لوگ ہیں، اور انہی کی طرف جو ہے وہ آپ توجہ کیجئے اور انہی کو جو ہے وہ اپنا سرمایہ سمجھیے۔ یہ مسلمانوں کی ایک ایسی مضبوط جماعت ہے جو مستقبل کے اندر جو ہے وہ دین کے احیاء کے لیے اور دین کے غلبے کے لیے اور اس کو دین کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے اور اس کی دعوت کے لیے یہی بہترین لوگ ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ جو ہے وہ قرآن حکیم سیکھنا چاہتا ہے، ایمان لانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ہر وقت جو ہے وہ راستے کھلے ہیں۔ لیکن اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی اسلام کے اندر جو ہے وہ میرے مال اور اولاد اور اس کی فراوانی کی وجہ سے اور میرے عہدوں کی وجہ سے اور میری سرداریوں کی وجہ سے مجھے کوئی اسپیشل پروٹوکول ملے اور میں ان غربا اور مساکین صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو آپ لوگ جو ہیں اپنی مجلس سے نکالیں، ان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے جو قرآن حکیم کے اندر سورۃ الانعام کے اندر بھی میں نے کہا بیان ہوئی ہے، پھر سورۃ الکہف میں اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے، اور سورۃ 30ویں پارے کے سورۃ العبس کے اندر سورہ عبس کے اندر حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے واقعہ بھی آپ کو پچھلے دفعہ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جب وہ مناسب یہ آیات مبارکہ جو ہے وہاں 30ویں پارے میں پہنچیں گے تو پوری تفصیل کے ساتھ وہ سارا واقعہ بیان ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ذریعے مسلمانوں کو جو ہے وہ یہ نصیحت کی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کا تیسرا بڑا واقعہ جو ہے، یعنی یہ دو واقعات جو ہیں وہ باغ والوں کا واقعہ اور اصحاب کہف کے واقعے کے بعد سیدنا موسیٰ اور علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، جس میں وہ ایک سفر پہ نکلتے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ خضر علیہ السلام کا نام تو قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن احادیث صحیحہ کے اندر، صحیح بخاری کے اندر اور دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر بالکل صحیح سند کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا نام جو ہے وہ وہاں موجود ہے کہ خضر علیہ السلام تھے۔ ان کے بارے میں دو آراء جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مامور تھے، فرشتہ تھے، اور وہ فرشتے کی شکل جو ہے وہ ایک، یعنی جس طرح اللہ رب العزت فرشتوں میں سے اپنے رسول جو ہیں وہ منتخب کر لیتے ہیں، اسی طرح ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ خاص طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کچھ امور سمجھانے کے لیے جو ہے وہ دنیا کے اوپر بھیجا ہے، اور وہ انسانی شکل میں آئے اور اپنی ذمہ داری پوری کر کے واپس چلے گئے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اس علاقے کے نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خاص علم ایسا عطا فرمایا تھا
اپنے کچھ تکوینی امور کی حکمت کو سمجھانے کے لیے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا نہیں کیا گیا تھا، تو آپ کو کہا گیا کہ آپ وہاں جا کر اس علم کو سیکھیے، تو وہ وقت کے نبی تھے۔ تو یہ دونوں آراء میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، بہرحال وہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ کی طرف سے مامور ایک بندے تھے، جنہوں نے آ کر جو ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ سارے علوم جو ہیں وہ سکھائے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر اللہ کے نبی جو ہیں، یہ ایک بات جو لوگوں نے اس کے اندر سے ایک تیسرا استدلال کرنے کی کوشش بھی کی ہے کہ وہ اس زمانے کے اندر جو ہے وہ نبوت اور رسالت جو ہے اس کے جو سرخیل تھے اور سربراہ تھے، اور اس وقت جو سب سے زیادہ یعنی کہ دنیا کے اندر موجود سب سے افضل شخصیت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے، اور پھر جو ہے وہ ایک خاص علم جو ہے وہ حاصل دیا گیا تھا خضر علیہ السلام کو، جس کو علم لدنی کہتے ہیں، یہ عام انسانوں میں سے تھے، اور پھر جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے ان کو یہ علم اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبوت اور رسالت کے علاوہ عطا فرمایا، اور حضرت موسیٰ کو کہا کہ جا کر تم جو ہے وہ وہاں پر ان کے پاس علم حاصل کرو، اور یہ علم جو ان کے پاس تھا علم لدنی ہے، اور یہ طریقت ہے، اور جو حضرت موسیٰ کے پاس تھا وہ شریعت ہے۔ یہ شریعت جو ہے یہ ظاہری پہلو ہے، اور طریقت جو ہے یہ باطنی پہلو ہے۔ یہ ایک ایسا باطل اور گمراہ کن عقیدہ ہے جس نے امت کے اندر ایسی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ عقیدے کے اعتبار سے اور ایمان کو اس طرح متزلزل اور گمراہ کیا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ میں بھی آپ کے سامنے اس کی حقیقت بیان کر دوں گا، یہ بالکل جھوٹی بات ہے، جس کو منسوب کیا گیا ہے، اور قرآن مجید کی آیات مبارکہ سے پہلے غلط استدلال کیا گیا۔ پھر امام حسن بصری رحمہ اللہ جو بڑے کبار تابعین میں سے ہیں، ان کی نسبت جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف کر کے جناب علی مرتضیٰ کی طرف بہت سارے جھوٹ منسوب کیے گئے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ جو ہے وہ اس میں سے کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن قرآن مجید کے تفصیلی دروس کے اندر جو ہے وہ علم لدنی کے اوپر جب بات ہوگی تو پھر اس کا جو ہے وہ واضح کیا جائے گا کہ اصل میں یہ نظریہ، یہ عقیدہ جو ہے یہ اہل تصوف کے کچھ لوگوں نے گھڑا ہے، حالانکہ سارے اس کے قائل نہیں ہیں، اور اس میں سے کچھ جو لوگ اعتدال پر ہیں، راہ حق پر ہیں، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اور جن لوگوں نے جو ہے وہ شریعت اور طریقت اور ظاہر اور باطن میں فرق کیا ہے، اور اس فرق کو کرنے کے بعد جو ہے وہ حتیٰ کہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے طریقت کو شریعت کے بعض کا برابر کر دیا ہے، بعض کا طریقت کو اوپر لے گئے ہیں، اور یہ بھی نظریہ بنا لیا ہے بعض اوقات کہ اب جو ہے وہ بس جو ہے وہ اعمال کی اور ضرورت ہی نہیں ہے، اب ہم لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ مقبول اور قریب ہو گئے ہیں کہ اب جو ہے وہ ہمارے اوپر شریعت ساقط ہو گئی، نعوذ باللہ۔ یہ اس گمراہی کا انجام ہے۔ پہلے گمراہی کی ابتدا جو ہے وہ غلط نظریے سے کی گئی، پھر اس کا انجام یہ ہوا کہ جو ہے وہ بالکل اپنے آپ کو جو ہے وہ شریعت سے انہوں نے ماورا سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک باطل چیز ہے درمیان میں، میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا، لیکن اصل اس واقعے کے اندر یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ اپنے اس کائنات کے اندر جو نظام چلا رہے ہیں، اس نظام کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت سارے ایسے تکوینی امور ہیں جو کلمہ کن سے اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں، اور وہ معاملات دنیا کے اندر ہو رہے ہیں، تو ان معاملات کی اصل حکمت کو انسان بعض اوقات نہیں سمجھتا۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے اندر ایسا بھی ہے کہ خاندان کے اندر ایک ہی آدمی جو ہے وہ سرپرست ہے اور کمانے والا ہے، لیکن اس کی جو ہے وہ وفات ہو جاتی ہے، یا کسی کے چھوٹے بچے کی وفات ہو جاتی ہے، یا کسی کی بیماری جو ہے وہ اللہ معاف فرمائے لمبی ہو جاتی ہے، یا اس طرح اور سارے ہمارے جو عام جو کسی آدمی کا جو ہے وہ بڑا ہی اچھا ہے، نیک ہے، لیکن جو ہے وہ اس کے کاروبار کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، یا اس کو کوئی اور نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو مالی جانی اور اس طرح کے جو ہے وہ نقصانات ہیں، اس کو بعض اوقات انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کے بارے کے اندر وہ سوء ظن کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بہت ہی ایمان کی سمجھو کہ ایک ضد ہے، یہ ایمان کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ ایسا کرنے سے انسان ایمان سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح ہی دوسرے یہ تو ہو گئی انفرادی معاملات، ان اجتماعی معاملات کے اندر مسلمان جو ہیں یا مسلمانوں کی بہت ساری جماعتیں اللہ کے نام کے اوپر کام کر رہی ہیں، اللہ کے دین کو اور تبلیغ کر رہی ہیں، اس کو پھیلا رہی ہیں، دعوت کا کام ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ثمرات جو ہیں وہ اتنے نہیں نکلتے جتنی ان کی توقع ہوتی ہے، یا اس سے بڑھ کر مخالفت ہوتی ہے۔ تو انسان سمجھتا ہے کہ شاید اللہ کا دین جو ہے وہ دنیا کے اندر دب جائے گا۔ تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ ظاہر میں دیکھنے میں انسان کو اس طرح نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی پوری حکمت کار فرما ہوتی ہے کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ
ایک خاص وقت پر اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ وہ نکلے. تو اسی لیے یہ بات کہی گئی ہے بار بار کہ صبر کیجئے، صبر کیجئے، صبر کیجئے، انتظار کیجئے، صبر کیجئے، انتظار کیجئے. ایمان لانے کے بعد سب سے اہم چیز انسان جو ہے وہ اعمال صالحہ ہیں، اس کے جو وہ کرتا ہے. پھر اس کے بعد تقویٰ ہے کہ انسان پرہیزگاری اور بچ کر زندگی بسر کرے. جی غلط کو چھوڑے، صحیح کی طرف آئے، حرام کو چھوڑے، حلال کی طرف آئے. فرائض جو ہیں ان کو پر پوری طرح جم کے جو ہے وہ عمل کرے، اور جس چیز سے منع کیے گا اس سے رک جائے. یہ تقویٰ ہے. اور اگر ہم لوگ جو ہیں وہ نتائج لینا چاہتے ہیں اپنی کسی بھی محنت کا، دین کے اندر وہ جو آپ محنت کر رہے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ صبر بہت بڑا پیمانہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو حکمت کار فرما ہے اس انتظار کے اندر، اور وہ جو وقت درمیان میں لگ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ بہت سارے معاملات جو آپ کے خلاف آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ آپ کے جو ہے وہ فیور میں جا رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے نتیجے میں اس صبر اور توکل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کو پھر ایک بہت اچھے نتیجے کے طور پر جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی نوازتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی اس کے ساتھ بہت اچھا وعدہ ہے. مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا وعدہ ہے. ان حکمتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ہے یہ واقعہ تیسرا بیان فرمایا ہے. اب ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے. اور یہاں مراد جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو جو بڑے قریبی صحابہ تھے، جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ بالترتیب جو ہے وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے ہیں اور آپ کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں. اگرچہ بہت سارے صحابہ کرام جو ہیں وہ اور بھی آپ کے بہت زیادہ قریب ہیں، لیکن جو بعد میں آپ کے جو ہے وہ خلیفہ اور وارث بنے ہیں حکومت کے، میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو یہ قریبی ساتھی ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو قریب ترین ساتھیوں میں سے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین. بالکل اسی طرح جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو قبر کے اندر وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا ہے، بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آپ کے دائیں بائیں وہی ہوتے تھے. غالباً حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ، جو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان سے یہ بات پوچھی گئی کہ جناب، یا حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے یہ بات پوچھی گئی کہ جناب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیا تھا. انہوں نے کہا جس طرح اب تم دیکھ رہے ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں ہیں، قبر کے اندر جو ہے ان کو ایک ہی کمرے کے اندر حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اندر دفن کیا گیا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ان کا مقام تھا. تو اسی طرح ہی موسیٰ علیہ السلام کے بھی دو جو بہت ہی قریبی ساتھی تھے، ان میں سے ایک کا نام تھا یوشع ابن نون اور دوسرے کا نام تھا کالب ابن یوحنا رضوان اللہ علیہ مجمعین. تو ان میں سے ایک نوجوان جو ہیں حضرت یوشع علیہ السلام، جو کہ بات یہ بنی اسرائیل کی روایات سے اور تاریخ سے ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بعد جب یہ پھر اللہ کے نبی بھی ہوئے ہیں بعد میں، اور بعد میں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور خلافت کے وارث بھی ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ ہے، یہ فتح سے مراد یہ ہے. واللہ اعلم بالصواب. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا، یوشع بن نون رضی اللہ عنہ سے کہا، لا ابرح، میں ہمیشہ چلتا ہی رہوں گا، حتی ابلغ، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین، دو دریاؤں کے سنگم پر، دو جہاں پر دریا ملتے ہیں. زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو دریائے نیل ہے جو پیچھے سوڈان سے آ رہا ہے اور وہاں اس کی دو شاخیں ہیں، ایک کو غالباً جو ہے وہ نیلے ابیض کہتے ہیں اور ایک کو نیلے ارزق کہتے ہیں. اس طرح کا ان کے دو، یعنی کہ ایک جگہ پانی اور رنگ کا، ایک جگہ اور رنگ کا، سفید ہے، نیلا ہے، تو وہ دونوں آپس میں جا کر ایک جگہ پر ملتے ہیں. وہ جو جگہ ہے یہ وہ سنگم مراد ہے. یہاں پر یہ دو دریا آپس میں ملتے ہیں اور پھر جو ہے وہ دریائے نیل ایک ہو جاتا ہے اور جا کر جو ہے وہ سمندر میں گر جاتا ہے. واللہ عالم بالصواب. بہرحال دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ کے اوپر میں پہنچ جاؤں، او امضی یا حقوباً، یا میں چلتا رہوں گا مدتوں تک، جب تک یہ دو دریاؤں کا سنگم نہیں آئے گا میں چلتا رہوں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں پہنچنے کا حکم دیا ہے. فلما بلغا، چنانچہ جب وہ دونوں پہنچے مجمع بینہما، دونوں دریاؤں کے سنگم پر، نسیا، وہ دونوں بھول گئے، حوتہما، اپنی مچھلی کو، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور اس نے بنا لیا تھا اپنا راستہ دریا کے اندر سرنگ کی شکل میں. سرب کہتے ہیں، سربن جو ہے یہ سرنگ کو کہتے ہیں. جس طرح پانی کے اندر جو ہے وہ، اس طرح کوئی انسان سرنگ میں گزرتا ہے تو اس کے ہر طرف جو ہے وہ گلائی کے اندر پتھر ہوتے ہیں تو دیواریں ہوتی ہیں، اس طرح پانی کے اندر وہ سرنگ کی شکل میں وہ مچھلی داخل ہو گئی. یہاں نشانی یہ بتائی گئی تھی کہ آپ جو مچھلی ناشتے کے طور پر بھون کر تیار کر کے لے کر آئے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی حکمت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پر اپنا
معجزہ ظاہر کریں گے آپ کے ہاتھوں پر، اور وہ مچھلی زندہ ہو کر جو ہے وہ دریا کے اندر جو ہے وہ چلی جائے گی۔ لیکن یہ دونوں چونکہ بھول گئے ہیں، اور مچھلی جو ہے وہ اپنے مقام کے اوپر جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا تھا وہاں وہ دریا کے اندر داخل ہو گئی۔ فلما جاوزا، پھر جب وہ دونوں آگے گزر گئے، قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لی فتح اپنے اس جوان سے، آتنا غداءنا، کہ ہمارے لیے ہمارا ناشتہ لے کر آؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بلا شبہ جو ہے وہ ہم نے اپنے سفر کے اندر بڑی تھکاوٹ پائی ہے، اب ہم جو ہے وہ اے یوشع چل چل کے کافی تھک گئے ہیں، تو ہمیں اب کچھ کھا پی لینا چاہیے، تو آپ میرا ناشتہ لے جائیے۔ اب جب انہوں نے جو ہے وہ اپنا وہ ڈبہ جو ہے جس کے اندر جو ہے وہ ناشتہ رکھا ہوا تھا وہ جب دیکھا تو وہاں تو مچھلی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا وہ مچھلی تو جو ہے وہ اپنا راستہ لے کے نکل گئی ہے۔ قالا، اس نے کہا، ارائیت، بھلا آپ نے دیکھا، اذ اوینا، جب ہم ٹھہرے تھے، لصخرۃ، چٹان کے پاس، یوسیٰ علیہ السلام نے کہا، یوشع علیہ السلام نے کہا حضرت موسیٰ کو کہ جب ہم چٹان کے پاس وہاں پر ٹھہرے تھے تو اس وقت میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کے باقاعدہ سمندر کے اندر، دریا کے اندر جو ہے وہ چلی گئی ہے، وہ سرنگ کی شکل بناتی ہوئی پانی میں، لیکن میں آپ سے اس کا تذکرہ کرنا بھول گیا۔ فإنی نسیت الحوت، تو بلا شبہ میں بھول گیا وہ مچھلی، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور نہیں بھلوائی مجھ سے مگر شیطان نے کہ یہ بات کہ میں اس کا ذکر آپ کے سامنے کروں، اس کا ذکر کرنے سے، اس واقعے کا ذکر کرنے سے میں آپ کو بھول گیا ہوں، یقیناً جو ہے وہ شیطان نے مجھے جو ہے اس بات کے اوپر جو ہے وہ بھلا دیا ہے۔ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، اور اس نے بنایا تھا اپنا راستہ دریا کے اندر بڑا عجیب طریقے سے، میں اس وقت بھی بڑا حیران اور دیکھ رہا تھا کہ وہ زندہ ہو کر کس طرح سمندر میں اور دریا میں داخل ہوئی ہے، لیکن میں آپ سے تذکرہ نہیں کر سکا۔ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی تو جگہ تھی جہاں ہم چاہتے تھے، یہی تو وہ مقام تھا جہاں ہم نے جا کر جو ہے وہ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی تھی۔ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا، پھر وہ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، یہی تو ہے وہ جو ہم چاہتے تھے۔ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا، پھر وہ دونوں جو ہے وہ اپنے قدموں کے نشانات پر پھر واپس لوٹے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہم دوبارہ چلتے ہیں، قصصاً، ان کا پیچھا کرتے ہوئے۔ قصص یعنی یہاں زبر کے ساتھ کیا مطلب ہے کہ انہی قدموں پر جن قدموں پہ آپ آئے ہیں، انہی راستوں پر جن پر آپ آئے ہیں، ہمیں جو ہے وہ واپس اسی چٹان کے پاس دوبارہ پہنچنا ہے۔ وَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، اور ان دونوں نے پایا ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ وہاں پہلے سے موجود تھا، خضر علیہ السلام۔ آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، ہم نے اسے دی تھی خاص رحمت اپنی طرف سے۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اسے یہ سکھایا تھا اپنے پاس سے ایک بہت خاص علم۔ یہ ایسا علم تھا جو علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا نہیں گیا تھا۔ اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ خضر علیہ السلام اس علم کا جو ہے وہ عملی ظہور جو ہے وہ کر کے دکھائیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی ان وسیع حکمتوں کا جو ہے وہ علم ہو جائے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اب علم میں نہیں ہے۔ یہ جو یہاں سے اس آیت مبارکہ سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ خضر علیہ السلام کو علم لدنی دیا گیا تھا اور یہ خاص، حالانکہ یہ لفظ عام ہے قرآن مجید میں، یہ قرآن حکیم کی اسی سورہ کہف کے اندر جو ہے وہ پہلے آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ یہ لفظ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ علم لدنی کا یہ جو خاص طور پر میں نے شروع میں واقعے کے شروع میں ذکر کیا تھا کہ جس کے اوپر لوگوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ زور دیا، اس کے اوپر کتابیں بھی لکھ دی ہیں، اور وہاں سے جو ہے وہ پھر بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے ایسے استدلالات کیے گئے ہیں جو حقیقت میں دیکھے جائیں تو بالآخر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور آپ کے سے پہلے جو موجود انبیاء علیہ السلام ہیں ان تمام کی شریعتوں سے جو ہے وہ متصادم ہیں اور ٹکراتے ہیں۔ بہرحال وہ پہلی دیکھیے یہ آیت مبارکہ کیا ہے، ذرا دیکھیے جہاں سورہ مبارکہ شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الکہف میں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اور پھر فرمایا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ یہ تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے لیے ہیں جنہوں نے اپنے بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب قرآن حکیم نازل کیا ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ٹیڑھ پن، کوئی کجی نہیں رکھی، بالکل یہ سیدھی راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ وہ لوگوں کو آگاہ کرے اور ڈرائے اس شدید عذاب سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر پڑنے والا ہے اگر وہ نافرمانی کریں گے اور نہیں مانیں گے تو یہاں پر بھی لفظ آ گیا من لدن۔ لدن کا مطلب کیا ہے؟ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور دوسرا کام اس کتاب کا کیا ہے کہ وہ مومنوں کو جو ایمان لے آئیں اور عمل نیک کریں ان کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اجر عظیم ہے۔ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ متاع حسنہ کی شکل میں جو ہے وہ
ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے اور آخرت میں ان کا اجر بہت بڑا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے لفظ میں جو ہے وہ لدن کا استعمال ہوا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ ہم یہاں سے یہ سمجھیں کہ یہاں کو خاص علم لدنی جو ہے وہ ملا ہے۔ اب اگلی بات جو ہے یہاں تو یعنی عذاب کا تذکرہ ہے، اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب جو ہے وہ لوگوں کو اس بات کی طرف آگاہ کرنے کے لیے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو شدید عذاب ملے گا اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں پر بھی لدن کا استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح اسی سورہ مبارکہ کے اندر، اسی واقعے کے اندر جو ہے وہ اگر آپ لوگ تھوڑا سا آگے جائیں تو وہاں پر جو ہے وہ ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ یہی لفظ جو ہے وہ دوبارہ استعمال ہوا ہے جا کر، اور وہ اگر آپ یہی واقعے کے اندر اگر آپ آگے بڑھتے ہیں تو وہاں دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قالا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی۔ وہاں پر یہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا تھا، یہ آپس میں کمٹمنٹ ہو گئی تھی کہ بس جب تک خضر علیہ السلام خود نہیں بتائیں گے موسیٰ علیہ السلام سوال نہیں کریں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر موقع پر سوال کیا، اور جہاں وہ 3 مرتبہ ایسا ہو گیا تو 2 مرتبہ ایسا ہو گیا، تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ ذرا آیت مبارکہ آپ سنیے، فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ان سألتک، اگر میں آپ سے سوال کروں عن شیء کسی چیز کے متعلق بعدہا اس کے بعد، کہ اب 2 دفعہ تو ہو گیا ہے، اگر اب اس کے بعد میں آپ سے تیسری مرتبہ سوال کروں آپ کے بتانے سے پہلے فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، پھر ہم دونوں علیحدہ ہو جائیں گے۔ اب یہ دیکھیے یہاں پہ لفظ دیکھیے پھر آئے گا، یہ آیت مبارکہ نمبر 76 ہے۔ وہ جو آیت مبارکہ تھی وہ الکہف کی سورہ الکہف کی آیت مبارکہ نمبر 2 تھی، جس کے اندر سے من لدنہ کا لفظ آیا۔ یہاں پر کیا لفظ آیا؟ قد بلغت من لدنی عذرا، تحقیق تو پہنچ گیا ہے میری طرف سے مکمل عذر کو، یعنی اگر پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ میں سوال کروں تو پھر آپ کو پورا اختیار حاصل ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب فردر ہم لوگ آپس میں نہیں چل سکتے اور میں پھر علیحدہ ہو جاؤں گا۔ قد بلغتا، تحقیق تو پہنچ گیا ہے، من لدنی، میری طرف سے، عذران، مکمل عذر کو۔ تو یہاں پر بھی لفظ جو ہے وہ لدنی آیا ہے۔ اسی طرح ہی اگر ہم قرآن مجید کے کچھ اور مقامات جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر سورہ آل عمران کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جہاں پر تذکرہ فرمایا اولو الالباب کا، اس کے آگے آیت مبارکہ نمبر 8 میں یہ فرمایا ہے کہ تم یہ وہ جو عقل مند لوگ ہیں جو قرآن حکیم کے اوپر تفکر کرتے ہیں اور علم کے اندر راسخ ہیں، اور وہ قرآن مجید کے اندر سے جو ہے وہ محکمات کو حاصل کرتے ہیں اور متشابہات پر ایمان رکھتے ہیں، اور متشابہات کے بارے کے اندر جو ہے وہ ایسی عجیب و غریب رائے دے کر جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ کوئی فتنہ تلاش نہیں کرتے اور ان کی بے جا تعویل نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں، وہ علم میں مضبوط ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری یہ محکمات ہوں یا متشابہات ہوں یہ ساری آپ ہی کی طرف سے ہیں، ہمارا ایمان سب پر ہے۔ تو ان کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اولو الالباب ہیں، عقل مند لوگ ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی، ذرا غور یہ دعا بڑی مشہور ہے، ہر مسلمان کو یہ کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا، وہ یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا، تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، ہمارے دلوں کو جو ہے وہ اندھا نہ کر دینا، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ اب ہدایت مل گئی ہے تو اللہ اس میں اضافہ فرمانا، اس میں برکت عطا فرمانا، اس پر ہمیں مستقیم رکھنا، اس کو ہمیں استقامت عطا فرما دینا۔ تو فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اور آگے کیا ہے وہ کیا مانگتے ہیں، وہب لنا من لدنک رحمتا، یہ دیکھیے یہی لفظ جو ہے وہ یہاں پر بھی آیا ہے۔ یہ دیکھیے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہاں پر حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ اور یوشع علیہ السلام نے وہاں پر ہمارے بندے خضر علیہ السلام سے ملاقات کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے اور اپنے پاس سے خاص علم عطا فرمایا تھا۔ تو یہ علم اگر اس سے مراد علم لدنی ہے، یہ تو ہر مسلمان کو حکم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ مختلف حکمتیں جو ہیں وہ قرآن و سنت سے سمجھاتا ہے۔ فرمایا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور عطا کر ہمیں اپنے پاس سے رحمت، یہاں پر بھی دیکھیے لفظ ہے مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، اے اللہ تو بہت بڑا جو ہے وہ عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ ہدایت کو انسان جو ہے وہ جب اللہ کے لیے اللہ رب العزت سے ہدایت کی دعا مانگتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے خاص رحمت ہے جو اس کی طرف جو ہے وہ آتی ہے۔ پھر اسی طرح ہی اگر قرآن مجید کو اگر آپ اور دیکھیں، ابھی ہم نے جو ہے وہ میں نے ایک مقام تو یہی ہو گیا سورۃ الکہف کا آیت نمبر 65، جہاں سے علم لدنی کا استدلال جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں نے سورۃ الکہف کی آیت مبارکہ نمبر 2، سورۃ الکہف کی جو ہے وہ
آیت مبارکہ نمبر جو ہے وہ 76 سے 76 جو ہے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اسی طرح ہی میں نے جو ہے وہ سورہ آل عمران کی یہ جو دعا ہے جو ابھی میں نے کہا، اس کے اندر بھی میں نے کہا یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یہ میں نے مقام آپ کے سامنے پیش کیا۔ اسی طرح ہی ابھی ہم نے اصحاب کہف کا جو واقعہ پڑھا ہے اسی سورہ مبارکہ کے اندر، اس کی آیت مبارکہ نمبر 10 کے اندر اصحاب کہف جو ہے وہ اللہ رب العزت سے ایک دعا مانگتے ہیں۔ اس دعا کے الفاظ کے اندر بھی یہی لفظ آئے گا، ابھی آپ اس پہ غور کریں، اس کو بھی پڑھنا چاہیے ہر مسلمان کو۔ یہ دعا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اذ اول الفتیۃ الی الکہف، جب انہوں نے نوجوانوں نے غار کے اندر پناہ لی، فقالوا، تو انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنی طرف سے کوئی خاص رحمت عطا فرما دے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارے ہم اس کام کے اوپر نکل پڑے ہیں، اے اللہ ہمیں جو ہے وہ بھلائی کا راستہ عطا فرما دے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ تو اس کے اندر بھی یہی لفظ آیا من لدنک رحمۃ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کے اندر عمومی لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کے اندر ہر وہ مسلمان اور ایمان والا شامل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق عطا فرمائی ہے اور اس نے ہدایت قبول کر لی ہے، اس نے دین قبول کر لیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت جو ہے وہ اس کے شامل حال رہتی ہے اور اس کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہدایت میں اضافہ ہونے کی اور ایمان میں اضافہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ پھر وہ اس کے اعمال جو ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوتے جاتے ہیں، اس کے صالح اعمال بڑھتے جاتے ہیں۔ اب ہم نے خاص طور پر جو ہے ایک اور مقام قرآن حکیم کا دیکھنا ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کو ہی علم لدنی قرار دیا ہے۔ یہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ دیکھیے سورۃ النمل جو ہے یہ قرآن حکیم کی 27ویں نمبر سورہ مبارکہ ہے، اس کی آیت مبارکہ نمبر 6 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ آیت مبارکہ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً سکھلائے جاتے ہیں، آپ کے اوپر جو ہے یہ قرآن مجید کا القاء کیا جاتا ہے، اس کا نزول کیا جاتا ہے، یہ آپ پر جو ہے وہ نازل ہوتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ کے قلب اطہر پر۔ کیا؟ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ یہ دیکھیے یہاں پھر وہ بات آ گئی، اور بلا شبہ آپ یقیناً سکھلائے جاتے ہیں یہ قرآن نہایت حکمت والی اور نہایت علم والی ذات کی طرف سے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ حقیقت میں قرآن حکیم ہی علم لدنی ہے، اسی کے اندر شریعت ہے، اسی کے اندر طریقت ہے، اسی کے اندر ظاہری پہلو ہیں، اسی کے اندر باطنی پہلو ہیں۔ تزکیہ کا کوئی طریقہ ایسا ہے ہی نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ہمیں بتلایا نہ ہو۔ دین مکمل ہو چکا ہے، اس کے اندر کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، اور جن لوگوں نے جو ہے وہ یہ علم لدنی نکال کر اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ دین کے اندر شریعت اور طریقت کے راستے علیحدہ کر دیے ہیں، ظاہر اور باطن کو علیحدہ کر دیا ہے، حتیٰ کہ شریعت کو بعض دفعہ جو ہے بالکل منصور اور ساقط کر دیا ہے، یہ باطل نظریہ ہے، یہ گمراہ لوگوں کا نظریہ ہے، اس کی طرف بالکل توجہ نہیں کرنی چاہیے، اور یہ استدلال ہی غلط ہے علم لدنی کا جو ہے۔ اور اس سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے آیات مبارکہ بھی رکھی، اور میں نے کہا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف جو ہے وہ پھر جھوٹ منسوب کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو خاص علم عطا فرمایا تھا، اور وہ خاص علم ان سے جو ہے وہ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے حاصل کیا۔ باقی لوگوں کا نام بھی لیتے ہیں لیکن ان کا خاص طور پر نام لیتے ہیں، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ آگے لوگوں کے اندر منتقل ہوا ہے، جبکہ یہ بات سرے سے جھوٹی ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کا جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بالکل سما نہیں ہے، یہ تمام محدثین کا اکثریت بلکہ تقریباً جو ہے وہ جمہور محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کی نے کوئی بھی حدیث براہ راست جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنی نہیں ہے، تو وہ تو ویسے ہی واسطہ ہی جو ہے وہ درست نہیں رہتا، منقطع ہے اس کے اندر۔ تو ان کی اگر کسی وقت کسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ بچپن کے اندر کہیں جگہ ان کی ملاقات ہے بھی، ابلا تو ملاقات بھی نہیں ہے، محدثین کے ہاں نہ ملاقات ہے نہ سما ہے، یعنی نہ انہوں نے ملاقات کی ہے نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کوئی چیز براہ راست سن کے بیان کی ہے۔ لیکن اگر یہ مان لیا جائے کہ بچپن کے اندر ایسا ان کی کوئی ملاقات ہوئی بھی ہے تو کسی قسم کا کوئی سما ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی حدیث کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیان کی ہو، تو اس لیے یہ واسطہ بھی جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات جو ہے، یہ مضمون ہمارا بہت دور نکل گیا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی صحیح روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد جگہ پر نقل کی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ جناب آپ ہمیں بتائیے اے امیر المومنین کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عام مسلمانوں کو چھوڑ کر جو دوسرے صحابہ کرام ہیں دوسرے مسلمان ان سے علاوہ کو آپ کو خاص علم عطا فرمایا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ایسا کوئی خاص علم عطا نہیں فرمایا گیا، بلکہ فرمایا کہ لوگوں میرے پاس بھی وہی قرآن مجید ہے جو یہ دیکھیں 2 گتوں کے اندر بندہ۔ آپ نے پھر بتایا کہ یہ 2 گتوں کے اندر یہ جو قرآن مجید ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھلایا ہے، اور یہی میرے پاس علم ہے جو دوسروں کے پاس ہے۔ ہاں باقی رہا قرآن مجید کا
فہم وہ اپنا اپنا ہے ہر بندے کا، وہ کسی نے زیادہ فہم حاصل کیا ہے، کسی نے کم حاصل کیا ہے۔ پھر دوسرا آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھیں یہ میرے پاس جو ہے وہ ایک صحیفہ ہے، ایک کتاب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سن کر لکھا ہے، اس میں کچھ قیدیوں کے بارے میں اور کچھ دیت کے احکامات ہیں جو میں نے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ نے دکھا دیے۔ تو یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے متعدد جگہ پہ لا کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف جو ہے وہ منسوب کر کے اور یہ علم لدنی کا جو ہے وہ سارا غلط استدلال کر کے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے کیا اسے کہتے ہیں کہ فرقے بنا لیے ہیں اور ہر ایک نے اپنے اپنے سلسلے بنا لیے ہیں، یہ علی رضی اللہ عنہ کی طرف جو ہے وہ سچ نہیں ہے، یہ جھوٹ منسوب کیا گیا ہے۔ تو یہاں یہ وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ علم لدنی اگر کوئی ہے تو وہ یہی قرآن حکیم ہے، اور اگر علم لدنی اگر کوئی ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر علم لدنی کوئی ہے تو وہ تزکیہ اور پاکیزگی کے وہ تمام طریقے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلا دی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال فوجد عبدا من عبادنا، تو ان دونوں نے پایا ایک بندے خضر علیہ السلام کو، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ رحمتا من عندنا ہم نے اسے دی تھی خاص رحمت اپنی طرف سے، وعلمناہ اور ہم نے اسے سکھایا تھا من لدنا علما اپنے پاس سے خاص علم۔ اب وہاں جب یہ پہنچ گئے قال لہ موسیٰ، تو وہاں جہاں آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام گئے ہیں، یوشع ابن نون ساتھ نہیں گئے، یعنی پہلے حضرت یوشع اور موسیٰ دونوں اکٹھے سفر کرتے رہے ہیں، لیکن جیسے ہی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی تو پھر خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام آگے گئے ہیں، یوشع ابن نون جو ہیں وہ وہیں پر بیٹھے رہے، وہ ساتھ سفر میں شامل نہیں ہوئے۔ قال لہ موسیٰ، کہا خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے، هل اتبعک، کیا میں تیری پیروی کر سکتا ہوں، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، علام تعلمنی، اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھائیے، مما علمت رشدن، اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھلائی ہے بھلائی، کچھ بھلائی اور خیر کی باتیں جو ہیں۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر لفظ کا استعمال ہوا رشد، یعنی اس کا مطلب ہے کہ خضر علیہ السلام نے جتنے عمل کیے ہیں وہ غلط نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھے، اللہ کی حکمت کے تحت تھے، اور اللہ کی طرف جو ہے وہ ہمیشہ خیر منسوب اور بھلائی منسوب ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے کے اندر جو ہے وہ شر نہیں ہے۔ یہ خیر اور شر کا معاملہ جو ہے یہ انسانوں کے لحاظ سے ہے، ہمارے لحاظ سے ہے، اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ صرف خیر اور بھلائی کی نسبت ہے۔ یہ لفظ دیکھیے یہاں پر کیا استعمال ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا هل اتبعک، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، علام تعلمنی، اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھلائیے، مما علمت رشدا، اس میں سے جو بھلائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی ہے۔